پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے، یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی، ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر وہی جمہوریت ہوتی ہے۔ جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت دو خاندانوں نے کیا ہے، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پولیٹکس سے ہٹ جائیں۔ اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی ناانصافی ہو، کوئی حقوق ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے۔ اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا۔ ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ۔ وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی۔ وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے کا۔ اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں، اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی۔ دیکھ لیں، پہلے یہ سمجھ آئے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملک کی عدلیہ۔ ملک کی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو سارا جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں جمہوریت آ گئی، صرف اسپین میں نہیں آئی، وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ 50 سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا، خوشحال ہو گیا، اور اسپین پیچھے ہے، حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا۔ تو جمہوریت، آزادی، خوشحالی، یہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ جب ایک معاشرہ آپ کے
اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں, وہیں جمہوریت آتی ہے, وہیں خوشحالی آتی ہے. تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی, عدلیہ آزاد ہو گئی. عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک, اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی, ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے. میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد, کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی ہو. مکمل طور پہ میڈیا آزاد. ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا. 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی, حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے, جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا. ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے. دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا. دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے, جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں, دنیا نے مانا اس کو. بورس جانسن نے, جو برطانیہ پرائم منسٹر, جو یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے 50 سال کے بعد. تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا, اور 6.1%, کوئی کہتا ہے 5%, یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا. لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی, ذرا اٹھا کے دیکھ لیں اخبار, آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں, ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی. ہمارے ہاں 3 لانگ مارچز ہوئی. ایک بتائیں کہ کسی کے اوپر کوئی FIR کاٹی, کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد, یہ پلان کے ہوا تھا. یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے, میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے, اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں. جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا, وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی. تو یہ تو اب وہ جنرل ضیاء کے دور پہ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سختی تھی, لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے. نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں, نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر, جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن, نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی. عدالتیں بیل دیتی ہیں, پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. یعنی